جب صحافی اغوا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے سیف سٹی ہے، کیمراز ہیں، پوری جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. جب صحافی اغوا ہو جاتے ہیں تو جو حکمران ہے وہ پلہ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں جانتا، مجھے تو علم ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں. ناک کے نیچے صحافی اغوا ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان پر گولیاں چل رہی ہیں، وہ نوکریوں سے برخاست کیے جا رہے ہیں، اور حکمران اتنا، کیا میں لفظ استعمال کروں، بے حس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی کیمراز بھی کام نہیں کرتے. سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز لگے ہوئے، سب کیمراز کام نہیں کرتے. اچانک سب کیمراز کو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے اور سب کیمراز جو ہیں وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو میں جہاں پر دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس ملک کو جادو ٹونے سے، جنتر منتر سے چلایا جاتا ہے، بلکہ اداروں کی عزت، اداروں کے وقار کا راگ الاپنے والے لوگ جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے میاں صاحب کے دور حکومت میں، اداروں کی عزت، اداروں کا، اس ادارے کی چند تقرریوں کو ایک شخص نے جو کہ کالی دال مل کے اپنے جسم پہ بیٹھتا تھا اور فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے، فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے، آج نتھیا گلی میں جانا ہے کیونکہ عوام کے بیچ میں یہ رہنا، بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے گلے کٹتے ہیں، وہاں نہیں جانا کیونکہ لاشوں کے پاس نہیں بیٹھنا منع کیا گیا ہے، اور DGISI کی اپوائنٹمنٹ روکی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ٹائم فریم جو ہے، جو جنات نے دیا ہے، یا جو کیا کہتے ہیں ان کو، جو موکلوں نے دیا ہے، اس سے میچ نہیں کرتا. تو جب جنتر منتر سے ملک کی 22 کروڑ کی تقدیروں کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آسمہ شرازی وہ بیٹھی ہوئی، جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک پاکستان کی بیٹی، قطع نظر اس سے کہ وہ ان کا پروفیشن کیا ہے، وہ صحافی ہے، قطع نظر اس بات سے، جب انہوں نے نام، میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا، میں کیوں کسی خاتون کا خامخواہ نام لوں، میں تو، اور وہ خاتون میری نظر میں وہ خاتون اس کی ذمہ دار نہیں، وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو یہ باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے اور اسی پر 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے. صرف وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو جب یہ میری بہن اس کا نام لیتی ہے، نام لیے بغیر تنقید کرتی ہے، یا جو گفتگو ہر جگہ ہو رہی ہے فیکٹس کو سامنے لاتی ہے، تو اس قدر ان کی کردار خوشی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو جہاں پر جس ملک کا یہ حال ہو، اس ملک میں ترقی کے خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے. ہم تو تنزلی کے سفر کو روز دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے کہ آج پاکستان کن گہرائیوں میں جو ہے وہ اکیلا جاؤ. تو میں جو سچ بولے وہ نوکری سے جائے. اور بڑی عجیب سی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ مردہ ضمیر جب تک ہے تب تک شاباش، اس کو تھپک تھپک کے سلاتے ہیں کہ مردہ ضمیر ہے کیونکہ سازش میں حصے دار ہے، یا پھر اگر سازش میں ڈائریکٹلی حصہ دار نہیں ہے تو ڈرتا ہے، تو مردہ ضمیر ہے، اس کو تھپک تھپک کے سویا رہنے تو اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے تو اس شخص کو بھی اور اس کی ضمیر کو مارنے کی لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے. یہ ہے جو وہ پاکستان جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں. تو میں سیاستدان قربانیاں دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اس بات کو، دی بھی ہیں اور سیلف لیس ہو کے دی ہیں اس ملک کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے. لیکن اگر نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا تو یہ کہنا زیادتی ہوگی، کہ یہ نہ کہنا زیادتی ہوگی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی نیب کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا. اگر شاہد خاقان عباسی صاحب، سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، اگر انہوں نے جیل کی سہولتیں برداشت کی ہیں، جھوٹے مقدمات برداشت کیے ہیں، تو ابصار عالم نے بھی گولیاں کھائی. اگر مریم نواز کسی اسٹرگل میں جیل گئی ہے تو کدھر بیٹھے ہوئے حامد میر صاحب نے نظر نہیں آیا. تو حامد میر صاحب نے بھی ایک دفعہ تو سیدھی گولیاں 6 کے ساتھ، جو کہ شاید ابھی بھی موجود ہے ان کے جسم میں، آج بھی ان کا پروگرام بند ہے
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ایک دفعہ میرا انٹرویو کرنے آئے, ہمارا طے ہو گیا اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, مجھے آپ کا انٹرویو نہ کرنے کی اجازت ملی ہے, نہ چلانے کی اجازت ملی. اور ایک دفعہ ندیم ملک صاحب میرا انٹرویو کر رہے تھے, تو ندیم ملک صاحب نے کہا کہ میں آپ کے انٹرویو کی تشہیر نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے انٹرویو کا پرومو چلا دیا تو شاید انٹرویو نہ چلے, تو میں اچانک 8 بجے لائیو انٹرویو تو کروں گا. تو وہ لائیو انٹرویو لائیو کرنے کے باوجود صرف 10 منٹ چلا, اور انہوں نے سوال پوچھتے پوچھتے سوال روک دیا اور انہوں نے کہا دیدی بس 10 منٹ چل گئے, اس سے زیادہ ہمارا انٹرویو نہیں چل سکتا, باقی کام سوشل میڈیا پہ چلا دیں. تو میں دیکھیں 5 صدیقی صاحب, اب تو خیر وہ PMLN کے سینیٹر ہیں, لیکن جس طرح ان کو حق اور سچ کہنے کی برداشت میں ہتھکڑیاں لگا کر وہ لے گئے اور جیل پہ رکھا, کیا اس طرح استادوں کا احترام کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح ان لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے جو اپنے قلم سے ملکوں کی قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں؟ اور صرف یہ کہ اس نالائکی اور نااہلی سے, اس تباہی سے صرف عوام لاکھوں کروڑوں عوام بے روزگار نہیں ہوئی, صحافی بھی بے روزگار نہیں ہوئی. اگر عوام کے چولہے اس مہنگائی سے اور اس لاقانونیت سے, اس تباہی سے, اس نالائکی سے, نااہلی سے بند ہوئے, تو میں پرسنلی بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جن کو نوکریوں سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کے گھروں میں کیا. تو جو کچھ عوام نے, پولیٹیشنز نے برداشت کیا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی قربانیاں جو ہے وہ صحافی حضرات نے بھی دی. اور لیجسلیشن کی ہم اگر آج بات کریں تو ایک تو لیجسلیشن آج ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی 74 سال میں اس قسم کی لیجسلیشن کسی نے دیکھی ہو. میں یہ, اور جو لیجسلیٹرز جب ان کو لایا جا رہا ہے تو وہ ایسے سر ہانکتے کہہ رہے ہیں کہ جی میں آیا نہیں ہوں, مجھے لایا گیا ہے آج. تو جہاں ایسی لیجسلیشن ہوتی ہو وہاں تو لیجسلیشن کا نام لینا بھی گناہ ہے. اور آج میں اس فورم کے تھرو PFUJ کی موجودگی میں میں یہ بات تمام اپوزیشن سے کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے پارلیمنٹ جو قانون بنا دیتی ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اس کو پارلیمنٹ خود تبدیل کرتی ہے, لیکن جب حکومتی پارلیمنٹیرینز اس بات سے ابھی قطع نظر کہ یہ پارلیمنٹ کس طرح بنی تھی اس بات پہ بھی ابھی آ جاتے ہیں, لیکن جب حکومتی ارکان خود یہ بات کہتے ہوئے پارلیمنٹ میں لائے جا رہے ہوں, ہانکے جا رہے ہوں, اور وہ یہ خود اپنی بات کا اعتراف کریں کہ ہم آج آئے نہیں ہیں, ہمیں لایا گیا ہے, تو میں آج اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تمام اپوزیشن, چاہے وہ PMLN ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا وہ چھوٹی جماعتیں ہوں, جتنی بھی اپوزیشن ہے سب کو اکٹھا ہو کر اس جعلی لیجسلیشن کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے. اور کورٹ جب آپ کو یہ کہے کہ لیجسلیشن کو لیجسلیٹرز ہی بدل سکتے ہیں تو وہ تو لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے جب لیجسلیٹرز اس کو بدلتے ہیں. جو دھونس سے, دھاندلی سے 20 تاریخ سے پہلے جو لیجسلیشن کروائی گئی ہو اس لیجسلیشن کو آپ نہیں جانتے, میں نہیں جانتی, یا قوم نہیں جانتی, کیونکہ جنرل فیض صاحب نے 20 تاریخ کو ایگزٹ کر جانا ہے, جگہ چھوڑ جانی ہے. اس لیے جو لیجسلیشن کرنی ہے, جو خرابی کرنی ہے, جو تباہی کرنی ہے, جو بربادی کرنی ہے, جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے, وہ ان کے جانے سے پہلے کی جائے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں سب کے سامنے, کسی خوف کے بغیر, میں سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ آج جنرل فیض نے اپنی چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے اور گناہ کا اضافہ کر لیا. اور آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, جب لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ, جس کے 2000 تھے, اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں, میرا کچھ کرے, اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے, اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی, MPAs کی, جب حکومتی رکن میں ارکان کی بات کر رہی ہوں, جب وہ اس طرح سے آئیں گے ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی,
وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو جتنے بھی سازشی ہیں ان کو پروٹیکشن دے. وہ PFUJ کے لیے، صحافیوں کے لیے، قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. وہ تو وہی لیجسلیشن کرے گی جس میں اس کی اپنی جو بقا ہے یا اپنا جو بچاؤ ہے اس کے لیے لیجسلیشن کرے گی. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکردگی اتنی بری ہے کہ پتہ ہے نوشتہ دیوار ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا، پتہ ہے کہ ہار رہے ہیں. سٹنگ MNAs منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے عوام میں جائیں گے. تو وہاں سے آپ جو ہے وہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں EVM ہوگی اور ووٹنگ ہوگی. مجھے سمندر پار پاکستانیوں کا بہت احترام ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ملک کی جو معیشت ہوتی ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. محنت سے کما کے ملک میں پیسے واپس بھیجتے ہیں. ملک کی جو اکانومی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے وہ. لیکن میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ ایک دفعہ ووٹ کا حق لینے سے پہلے 22 کروڑ پاکستانیوں کے حالات دیکھ لیں پاکستان میں. اور جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، اوپوننٹس کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، سچ بولنے والے ججز کو، آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز کو سزا دینے کے لیے لیجسلیشن کی جاتی ہو، تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ وہاں میں اگر اس وقت آپ کا ساتھ دینا بھی چاہوں تو میں کیا ساتھ دے سکتی ہوں سوائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، تو وہ لیجسلیشن بھی عوامی مفاد کو، قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کیا کرتے ہیں. جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے، قومی مفاد میں ہی نہیں کرتے، وہ اپنے لانے والوں کے مفاد اور بچاؤ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں. اب آپ یہ تازہ مثال لے لیں کیونکہ یہ ابھی کا واقعہ ہے، اس لیے چلیں اسی کی بہت ریلیونٹ مثال ہے کہ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو، صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. میں نے اپنی 48 ایئرز کی زندگی میں اور جو تاریخ بھی میں نے پڑھی ہے پاکستان کی 74 سال کی جو تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ یا شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اظہار رائے کو کچلنے کا جو نام جو دیا جا رہا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا نام استعمال ہو رہا ہے. تو ایسی یہ بہت صاف ظاہر ہے کہ ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو اور کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی، اور وہ حکومت جس کا ایک ایک دن عوام پر بھاری پڑ رہا ہے، پھر اس کو اپنے بچاؤ کے لیے یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس حکومت نے عوام کی خدمت کی ہوتی، روٹی سستی کی ہوتی، آٹا سستا کیا ہوتا، بجلی سستی کی ہوتی، گیس سستی کی ہوتی، یا چلے وہ نہ کیا ہوتا، کچھ آئین اور قانون نام کی چیز اس ملک میں کہیں نظر آ رہی ہوتی، عوام کا درد نام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی، جو ایک وہ کہتے ہیں کہ عوام کا دکھ، تکلیف، درد جو حکمران کے سینے میں ہونا چاہیے وہ کہیں نظر آ رہا ہوتا، تو پھر اس کو یہ قدغن لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، صحافیوں کی اور باقی لوگوں کی کردار کشی کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو نوکریوں سے نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی. بھائی اگر اتنے ہی سچے ہو، اتنی اچھی کارکردگی ہے تو چلنے دو نا، سچ کو چلنے دو ٹی وی پر، کیوں روکتے ہو؟ میں اس وقت اپنی حکومت کی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتی بالکل بھی، یہاں پر حکومت کی بات، میری حکومت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا آپ لوگ گواہی دیتے کہ جب پیناما کیس چلا تو آپ لوگ، میں خود نہیں فگر گنواتی، آپ کائنڈلی فگر گنوا دیں کتنے ٹاک شوز ہوئے پیناما کے اوپر، ذرا کائنڈلی گنوا دیں. سینکڑوں نہیں، 4000 ٹاک شوز ہوئے. اور یہ میں نے پتہ ہے فگر کہاں سے لی ہے؟ ARY سے. انہوں نے کہا ہم نے 4000 شوز کیے ہیں، ہمیں تو کبھی
PMLN की हुकूमत ने कुछ नहीं कहा था. तो जिस तरह आज ये अब आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ, जिस तरह आज जजेस को धौंस और धांधली से उनको दबाकर उनको ब्लैकमेल करके अभी ये जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, उनके खिलाफ एक एफिडेविट आया है. अभी उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट आई है जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं उन्होंने दी है. तो जिन्होंने साकिब निसार को प्रेशराइज किया, जिन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को घर जाके एक तरह से धमकी देने की कोशिश की और जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, पॉलिटिकल मैनूवरिंग करने की कोशिश की, जिन्होंने वो अरशद मलिक साहब मरहूम को, जो जज थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी, जिन्होंने उनको उनकी कोई पुरानी वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने की कोशिश की. आज लोगों को पता है कि अरशद मलिक कौन है, लोगों को पता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कौन है, लोगों को ये भी पता है कि एक्स चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब वो कौन है. लेकिन जो हाथ उनकी डोरियां खींच रहे थे, डोरियां हिला रहे थे, क्या उसका भी कोई नाम लेता है? क्या वो किसी को नजर आते? नहीं आते. तो अब पाकिस्तानी कौम को, हर इदारे को ये सबक सीखना होगा कि ना प्रेशर को मानना है, ना ब्लैकमेलिंग को मानना है, क्योंकि वो आपके चेहरे दागदार करके वो खुद 7 पर्दों के पीछे जाके छुप जाते हैं. और उन पे बात करो तो आप पे तौहीन लगती है, उन पे बात करो तो आप गद्दार ठहरते हैं. आज आप बलूचिस्तान की बात करें, जो हमारा मुल्क एक जिस्म है, वो एक जिस्म का टुकड़ा है. हामिद मीर साहब बात करते हैं उनकी. आप ये यकीन करें, मैंने एक ट्वीट की बलूचिस्तान के लिए. मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि वो जो बैनर फ्लाई कर रहा था उस पर लिखा हुआ था कि कुछ लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान. तो मुझे नहीं पता था कि उस बैनर के पीछे क्या कहानी है या उसको किससे जोड़ा जा रहा था. मैंने बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में जाके देखा कि किस तरह वहाँ पर लोगों के गले कटते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता. मैं जानती हूँ, मैं उन 2 बहनों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि मरियम आपा, हम, वो 2 बहनें थी, शायद एक 18 साल की थी, एक 19 साल की थी. उसने कहा कि ये हमारे जितने भी घर के मर्द हैं, ये सब के लाशें पड़ी हैं, इनके गले कटे, और अब हमारे ख़ानदान के अंदर कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जो इन लाशों को कंधा दे सके. मैंने खुद देखा. और आज जो मिसिंग पर्सन्स की बात करे, जो बलूचिस्तान के हक की बात करे, उसको आप गद्दार करार दें, आप उस पर डॉन लीक्स लगाते हैं, आप उसको इंडियन एजेंट करार देते हैं. मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का रहने वाला कोई शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जब वो बलूचिस्तान की बात करता है तो वो गद्दारी करता है? मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी. मैं कभी उसको डिलीट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको कहा जाता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी. क्योंकि मैं हर चीज का इल्जाम बर्दाश्त कर सकती हूँ. मैंने अपने ऊपर चोरी का इल्जाम बर्दाश्त किया, मैंने अपने ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम बर्दाश्त किया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई. लेकिन जब आप मुझे इंडिया का एजेंट कहेंगे तो मुझे यहां तकलीफ होती है. और आप देखें कि मुझ जैसी शख्स को, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरती, या थोड़ा बहुत शायद नवाज शरीफ साहब से डरती हूँ, और मैं किसी से नहीं डरती, मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी क्योंकि बलूचिस्तान के लिए बात करने वाले को इंडियन एजेंट कहते हैं. अगर मैं मान भी लूं कि वो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, तो आपने इंडिया को वो प्रोपेगेंडा करने का मौका क्यों दिया? क्यों हालात को उस नहज पर पहुंचने दिया कि बलूचिस्तान की आवाज को इंडिया की आवाज कहा जाए? और जब आज हम ये बात करते हैं तो हम गद्दार हैं, हामिद मीर साहब गद्दार हैं. तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मुल्क किस तरह ठीक होगा, किस तरह आगे बढ़ेगा. ये दे दें मुझे प्लीज, थैंक यू. और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या, ये पकड़िए, कि क्या जब हक और सच को दबाने की कोशिश की गई, जितने भी सहाफ़ी नौकरियों से गए, उनके शोज़ बंद हुए, उनको गोलियां मारी गईं, उनको ताकत के नशे में उनको मारा गया, उनको घरों से अगवा किया गया,
تو کیا آج کون سا ایسی حقیقت ہے, کون سا ایسا سچ ہے جو آج پورا پاکستان نہیں جانتا؟ کیا حق کو روک سکے آپ؟ کیا پروگرام بند کرنے سے آپ سچ کو روک سکے؟ آج جو بات آپ چھپانا چاہتے تھے, جو باتیں آپ چھپانا چاہتے تھے, پورا پاکستان ان باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. ایک وہ شخص جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹلی سیاست سے, جو صرف یہ کرتا ہے کہ صبح اٹھتا ہے 5 بجے, فجر کی نماز پڑھ کے سوکھی روٹی کھا کر نکلتا ہے اور اپنا ٹھیلا لگاتا ہے کسی جگہ پر, اور رات کو تھک ہار کے جا کے سو جاتا ہے. آج وہ شخص بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے. تو کیا آپ میڈیا کو دبا کر, اپوننٹس کی آواز کو دبا کر, اپوزیشن کی آواز کو دبا کر, جیلوں میں ڈال کر کیا آپ حق کو روک پائے, سچ کو روک پائے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. اور جتنی پابندیاں, ڈکٹیٹرشپ تو الگ بات ہے, ڈکٹیٹرشپ میں تو خیر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ڈکٹیٹرشپ نہ ہوتے ہوئے جتنے برے وقت سے آج پاکستان گزر رہا ہے, صحافی گزر رہے ہیں, میڈیا گزر رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی, اور اتنا ڈکٹیشن کبھی ٹی وی چینلز کو, اینکرز کو, صحافیوں کو آئی ہوں گی کہ فلاں کا نام کیوں لیا ہے. ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر بیٹھ کے اگر آپ کے ٹی وی چینلز چلائیں گے, آپ کی پارلیمنٹ کو چلائیں گے, تو آپ کا مستقبل کیا ہے آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر ایک بات چلی کہ مثبت رپورٹنگ کریں چند ماہ کے لیے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنے سارے صحافی برادری سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا مثبت رپورٹنگ کریں گے آپ؟ آپ یہ کہیں گے کہ چینی جو ہے وہ 150 روپے کلو نہیں ہے, 30 روپے کلو ہے, جس مرضی دکان سے جا کے لے. کیا یہ مثبت رپورٹنگ ہے؟ یا یہ مثبت رپورٹنگ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 180 کے قریب نہیں پہنچ گیا, آج وہی 5 سال پہلے 97 پہ کھڑا ہے ڈالر. کیا یہ مثبت رپورٹنگ ہے؟ کیا آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے؟ یا آپ یہ کہیں کہ جی پیٹرول ڈیزل بالکل مہنگا نہیں ہوا اور بہت سستا ہے, اور وہ تیل کی دھاریں دیکھیں مفت مل رہی ہیں, جائیں جا کے لے لیں. یا آپ مثبت رپورٹنگ یہ کریں گے کہ 50 لاکھ گھر جن کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ چابیاں پڑی ہیں, جس کا دل کرتا ہے 50 لاکھ گھروں میں سے گھر کی چابیاں اٹھائے اور گھر میں داخل ہو جائے. یا یہ مثبت رپورٹنگ ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں جو دینی تھیں آج آپ اپنے گھروں سے نکلیں. آسمہ شرازی صاحبہ, آپ کائنڈلی یہ رپورٹ کیجئے گا کہ 1 کروڑ نوکریوں کی برسات ہو رہی ہے, تو اپنے گھر سے جب نکلیں تو چھتریاں لے کے نکلیں, ورنہ نوکریاں سر پہ گریں گی. تو مثبت رپورٹنگ تو پھر یہی ہے. اور اس قسم کی جنہوں نے مثبت رپورٹنگ کی ہے, اور میں ان کو کیا کہوں, وہ آج خود بول پڑے کہ ہاتھ اٹھا دیے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے بہت جھوٹ بولے, ہم نے بہت قوم کا نقصان کر دیا. میں آپ کا احتساب کیا کروں یا قوم آپ کا احتساب کیا کرے گی؟ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے خود اپنا احتساب کیا, آپ نے خود اس بات کا احساس کیا کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے. میں اب سب میڈیا کو ٹارگٹ نہیں کرتی, ایک سیکشن آف میڈیا ہے جنہوں نے رات کو دن کہا اور دن کو رات کہا. تو آج میں ان کے جب انٹرویوز سنتی ہوں, آپ یقین کریں کئی دفعہ بہت سارے جملے جو میں ریوائنڈ کر کے سنتی ہوں, کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو ابھی 2 سال پہلے یا سال پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا. تو ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. میڈیا, میں نے پہلے کہا کہ ایک ملک کی آزادی اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا پریس کتنا آزاد ہے. اب پریس اگر جھوٹ بولے گا بھی تو کتنا بول لے گا؟ اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے اور پریس بری بتا رہا ہے تو کتنا جھوٹ بول لے گا؟ بھائی جو 22 کروڑ عوام ہے ان کو نظر نہیں آ رہا؟ آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا بھر میں مہنگائی ہے, جی پاکستان میں تو مہنگائی ہے ہی نہیں, میڈیا جو بھی یہ کہے, جتنا بھی کہے, 22 کروڑ عوام جب آٹا خریدنے, چینی خریدنے, پیٹرول خریدنے, ڈیزل خریدنے جاتے تو ان کو بھلا نہیں پتا کہ کیا پرائسز ہیں اور مہنگائی کتنی آگے بڑھ گئی ہے. اور پاکستان شاید وہ دنیا میں پہلا ملک ہے جس میں صبح قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں, یہ والی حکومت میں
दोपहर को और होती हैं, रात को जब सोने लगो तो और होती हैं, और जब अगली सुबह सो के उठो तो कीमतें और बड़ी होती हैं। पहला मुल्क है शायद पूरी दुनिया के अंदर जहां पर महीनों के हिसाब से नहीं, हफ्तों के हिसाब से नहीं, दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से महंगाई होती है। और आप लोग जानते हैं, आपने बड़ा अच्छा पेंट किया इमरान खान को भी और उसकी हुकूमत को भी। आज आप जब सड़कों पे माइक्स लेकर जाते हो और सर्वेस करते हो, इंटरव्यू करते हो, तो मुझे बहुत सारे सहाफ़ी भाइयों ने, बहनों ने मुझे बताया है कि हमें बार बार म्यूट करना पड़ता है, बार बार बीप करना पड़ता है, क्योंकि जिस भी इंसान के या अवाम के आगे जब माइक करो तो वो पहले गाली देता है, उसके बाद वो इमरान खान का नाम लेता है। तो कितनी मुस्बत रिपोर्टिंग आप कर लेंगे। तो आसमा शराजी तो ये भी नहीं कह सकती कि जी सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून को सामने रख के फैसले होते हैं, कोई जंतर मंतर नहीं होता, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ऐसा होता है। तो मैं आखिर में जब उन्होंने ये कहा कि वे फॉरवर्ड, मेरी नज़र में वे फॉरवर्ड एक ही है, और वो वे फॉरवर्ड ये है कि जब आइन शिकन, कानून शिकन ताकतें, गलत काम करने वाली सारी ताकतें एक पेज पे हो सकती हैं, तो जो हक की बात करने वाले, जो आइन की बात करने वाले, जो कानून की बात करने वाले, जो शख्सी आज़ादियों की बात करने वाले, वो एक पेज पे क्यों नहीं हो सकते। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान अब खौफ और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो रहा है। गोलियां खाने के बावजूद, मारे खाने के बावजूद, जेल जाने के बावजूद, क्या सियासतदान बाज आ गए हैं या सहाफ़ी सच कहने से बाज आ गए हैं? मैं भी आपके सामने खड़ी हूं, आप भी मेरे सामने बैठे, और आज हम ये बात कर रहे हैं। अभी सुबह मैं अपनी पेशी भुगत के आई हूं, आज मैं फिर वही बात कर रही हूं। जो गोलियां खा के बैठे थे वो भी यहीं बैठे। तो मैं ये समझती हूं कि क्योंकि पाकिस्तान अब उस रास्ते पे, सच के और हक के रास्ते पे चल निकला है, सच की आवाज़, हक की आवाज़ दबाने से नहीं दब रही, तो इस आवाज़ को और तवाना कीजिए और मजबूत कीजिए। हक और सच की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं, और जब पाकिस्तान में ये आवाज़ ताकत से ज़्यादा तवाना हो गई, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इस किस्म की महफिल का भी जो इनकाद है वो नहीं करना पड़ेगा। और न सिर्फ आपको बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी इंशाअल्लाह ताला उनके हकूक़ मिलेंगे। तो इसको, जो गिरती हुई दीवार है, इसको बहुत बीटन जुमला है, ये बहुत मर्तबा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस गिरती हुई खौफ की दीवार को, गुलामी की दीवार को आप सबको, हम सबको मिलकर आखिरी धक्का लगाना, ठीक है ना। बाकी आपने जो बात की मेरी कि लॉन्ग मार्च आपका है, और जहां जहां आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहां आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।